یہ تلاوت بھی غور سے سنیں. دیکھیے سورہ لقمان کی یہ آیات ہیں اور زور دیا گیا اس کے اوپر کہ انسان کا سب سے قریبی جو رشتہ ہے کسی کے ساتھ انسانوں میں اس کے والدین ہیں، پھر ماں ہے. اور پھر مالک فرماتا ہے میں نے حکم دیا ہے کہ ان والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو. لیکن اگر یہ والدین بھی اگر یہ تمہارے اوپر زور ڈالیں اپنی محبت کا کوئی تعلق جتا کر یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ کر کے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، میرے علاوہ کسی اور کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، واسطہ، وسیلہ، رکوع اور سجدہ کسی اور کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں اور تمہارے اوپر دباؤ ڈالیں کہ تم بھی اس کو مان لو، تو فرمایا ہرگز ان دونوں کی بات نہیں ماننی ہے، نہ باپ کی بات ماننی ہے نہ ماں کی بات ماننی ہے. بھائی تو بعد میں آتے ہیں اور کزنز اور رشتہ دار اور یہ تو بعد کی چیزیں ہیں. ماں کی بھی بات نہیں ماننی ہے، باپ کی بھی بات نہیں ماننی ہے، چاہے جائے کہ اپنے کسی لیڈر کی یا امیر کی یا کسی پیر صاحب کی تم بات مانو جو تمہارے رشتہ دار بھی نہیں ہیں. اگر وہ تمہارے اوپر زور ڈالیں کہ نہیں مانو کہ اللہ کے علاوہ بھی ہیں، یہ سجدے ہیں، یہ رکوع ہیں، یہ ان کو پکارے ہیں، ان کے واسطے وسیلے ہیں، مالک فرماتا ہے ہرگز ان کی بات نہ مانو، ان کے منہ کے اوپر دے مارو ان کی یہ باتیں، اور بات مانو اس کی جس نے اللہ کی طرف رخ کیا ہے، جس نے اللہ کی طرف رخ کیا ہے، اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانا ہے اس نے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کو پکارنا، کسی اور کا واسطہ وسیلہ، نظر و نیاز، ان سب کے اوپر وہ تھوک کے آیا ہے، ان دروں کو رد کر کے آیا ہے، ٹھوکر مار کے آیا ہے. اور ایمان کے اس جوش کے ساتھ وہ اپنے مالک اور خالق کی طرف اس نے رخ کیا، اسی کی وہ دعوت دے رہا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. فرمایا اس سے اچھی بات اور حسین ترین دعوت کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے کہ لوگوں تمہارا معبود الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک معبود ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. کسی اور کے سامنے مت جھکنا، کسی اور کی بات مت ماننا، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنی کسی پیر کی، کسی امیر کی بات مت ماننا، ورنہ وہ تمہارا رب ٹھہرے گا اور اس کے ساتھ تمہیں ہمیشہ کی آگ میں اتار دیا جائے گا. اس انداز سے زور دیا گیا ہے. تو اتنا زور ہونے کے باوجود پھر انسان سوچوں میں پڑ کے حیرت ہوتی ہے، ان مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارنا، ان مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہ کرنا. اندازہ لگائیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے. حالانکہ ان کی جو بنیادی دعوت تھی کلمے کی وہ تو یہی ہے، یہی دعوت تو ان کو اٹھانی چاہیے تھی. غیر قوموں کے سامنے یہ دعوت رکھتے ہیں، اب انہوں نے غیر قوموں کو کیا دعوت دینا ہے جب یہ خود مشرک بن گئے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت ان کے اوپر پوری طرح چپک گئی، ان مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے اوپر. کوئی مسلک، کوئی جماعت ایسی نہیں آج جو پائی جاتی ہیں یہاں جن کے اندر شرک نہ ہو. کم از کم یہ شرک سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر ہے، یا یہ واسطے وسیلے کا شرک ہے، یا نبی علیہ السلام کے اوپر اعمال پیش ہونے کا شرک ہے. ان سب کے اندر موجود ہے. باقی دوسروں کے اندر کسی میں زیادہ، کسی میں کم، کسی میں چھلک رہا ہے، کسی میں آدھا. شرک بہرحال موجود ہے اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی. اور فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بھی اور قرآن میں بھی کہ یشرک باللہ شیء دخل النار. اگر شیء تم کر کے آئے شرک اللہ کے ساتھ، تم نے توبہ نہ کی اور جس کی وجہ سے کی، کل قیامت کے دن اللہ سے اس طرح فریادوں کرو گے کہ یا اللہ ایک مرتبہ مجھے دنیا میں بھیج دے، اب میں سب کو چھوڑتا ہوں. اور کبھی کہے گا کہ اگر ان بے ایمانوں کو کہے گا کہ یہ بے ایمانوں تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، علم آ چکا تھا ہمارے پاس، پھر تم نے اپنی جھوٹے نام کی وجہ سے ہمیں پھر مشرک بنا دیا. اس طرح ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے. یہ کچھ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.